کوئی ایسا دن نہیں ہے پاکستان میں جس دن نیا کرائسس ایمرج نہ کرے. آپ سو کر اٹھیں گے اور ایک نیا بحران دکھائی دے گا, چاہے وہ معاشی ہو, وہ سیاسی ہو, اور اب سیکیورٹی کے حوالے سے جو بحران ہے وہ بھی ایویڈنٹ ہو چکا ہے. ابھی ریسنٹلی کشمور اور کند کوٹ جو کہ سندھ کے علاقے ہیں, وہاں پر ہندو کمیونٹی کا دھرنا پچھلے 4 روز سے جاری ہے. جو اغوا کیا گیا ان کی کمیونٹی کے لوگوں کو, اس کے خلاف کچھ بازیابیاں ہوئی ہیں, تب بھی دھرنا جاری ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, پھر تاوان مانگتے ہیں, نہ دیں تو لاش چھوڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں, وہاں بل جلائے جا رہے ہیں, بجلی کے جو بل ہیں وہ نہ ادا کرنے پر پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں, اور وہاں پر شدید ایک رد عمل عوام کا دکھائی دیتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں. تیسری طرف چترال ویلی سے جو خبر آئی ہے وہ آج آپ سے شیئر کرنی ہے, جو کہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کی جا رہی, اور وہ خبر یہ ہے کہ 6 ستمبر کی رات کو پاکستان کے آئرونیکلی ڈیفنس ڈے کے دن افغانستان کے بارڈرنگ ایریا چونکہ وہاں پر موجود ہے چترال ویلی میں, تو وہاں سے ملیٹنٹس TTP کے اندر گھستے ہیں. اور خوراسان ڈائری جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے, ٹویٹر کے اوپر بھی آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں, ان کی جو خبریں آتی رہتی ہیں, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ TTP نے ملٹیپل ولیجز پہ قبضہ کر لیا ہے, جس کو پاکستان ڈینائی کر رہا ہے, لیکن TTP وہ کلیم کر رہا ہے. تو خیر کلیشز ہوتے ہیں کہ ان کلیشز کے نتیجے میں 12 دہشت گرد جو ہیں ان کو مارا گیا ہے, اور 4 جو پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کی جانیں گئی ہیں, جس کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ کلیشز وہاں پر شروع ہو چکے ہیں. TTP یہ کلیم کرتی ہے کہ جو بہت سے بارڈرنگ ایریاز ہیں کیلاش ویلی کے ساتھ, جس میں کنر پروونس ہے, اس کے علاوہ نورستان ہے, بدخشاں ہے, تو ان بارڈرنگ ایریاز کے ساتھ ساتھ بہت سے گاؤں جو ہیں وہ ہمارے قبضے میں اب آ چکے ہیں, اور ہم وہاں پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں. ناؤ دس از ایکسٹریملی الارمنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلاشی کمیونٹی پاکستان میں ویسے ہی بہت کم ہے, جتنی تھی وہ بھی دن بدن کم ہوتی گئی. وہ کیوں, وہ آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں, لیکن صرف 3 سے 4 ہزار ممبرز اس کمیونٹی کے باقی بچے ہیں, جو کہ ایک اینشینٹ ٹرائب ہے, ہزاروں سالوں سے اس خطے میں آباد ہے, اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی کو جو خطرات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب تو خیر صرف کیلاشی کمیونٹی کو نہیں ہے, چترال میں جو بھی کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے ان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ایمرج کر گیا ہے, کیونکہ طالبان بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, لوکلز ڈر جاتے ہیں, اس سے اسکول نہیں جا سکتے. تو یہ کرائسس جو ہے یہ ایگریویٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 2 ملٹری پوسٹ ہیں کیلاش کے اندر, جہاں پر طالبان نے حملہ کیا, وہاں پر فائرنگ کی, ادھر کیجولٹیز ہوئیں. مجھے خود میسیجز آئے ہیں کہ ہمارا 23 سال کا 24 سال کا کزن یا کسی کا رشتہ دار جو فوج میں تھا اس کی جان گئی ہے. اتنے ینگ جو لوگ ہیں جو ابھی ملک کو سرو کرنے کے لیے آتے ہیں, جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سیکیورٹی پالیسی بنانے سے, جو نہ جنرل باجوہ نے ان سے پوچھ کے یہ کہا تھا کہ TTP سے مذاکرات ہونے چاہیے, نہ جنرل فیض نے ان سے پوچھ کے وہاں جا کر چائے پی تھی اور کہا تھا کہ ری سیٹلمنٹ یہاں پر عمران خان صاحب کے منہ سے بھی ہم نے سنا کہ کروائی جائے گی طالبان کی. تو وہ سارا کچھ ان جو فوجی اہلکار ہیں ان کے ایما پر نہیں ہو رہا تھا, لیکن جانیں انہی بیچاروں کی جا رہی ہیں, اور ان کی جو مائیں ہیں وہ لاشیں ریسیو کرتی ہیں آئے روز کا یہ کام اب بن چکا ہے. اس سال کے اندر جس میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 3-4 مہینے باقی ہیں, 300 اٹیک ہو چکے ہیں KPK کے اندر, دہشت گردی کے 300 واقعات ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر علاقہ ہے پورا تورخم کا, جو افغان بارڈر کا ایریا, جو 2600 کلومیٹر لمبی لائن ہے, جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں افغانستان میں لوگ, یہاں پہ لوگ اس کو نہیں مانتے, وہ بارڈر کہتے ہیں اس کو. 1 بھی کلومیٹر اس کا ایسا نہیں ہے جو پیسفل ہو. پچھلے کئی دنوں سے تورخم بارڈر پہ فائرنگ جاری ہے, رپورٹنگ نہیں کی جا رہی تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ افغانستان کی جو فوج ہے اس نے ایک نئی پوسٹ کا وہاں پر جو ہے وہ بنانا شروع کر دی. کنسٹرکشن وہاں پر الاؤڈ نہیں ہے انلیس یو گیٹ دا کنسنسس آف دی ادر فورس. جب وہ آپ سے بات نہ کریں, اس سے پوچھے بغیر اگر وہاں پر کوئی پوسٹ بنائیں گے تو اس پہ پھر کلیش شروع ہو جاتا ہے. تو کئی دنوں سے وہاں بھی فائرنگ جاری ہے. آپ دیکھیے کون سی ایک فرنٹ ایسی ہے پاکستان میں اس وقت جہاں چیلنج کا سامنا نہیں ہے. گلگت کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا. ٹھیک ہے, اب تک وہ صورتحال ویسی کی ویسی ہے, مزید خراب ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے. اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر بھی پروٹیسٹ چلتے رہے ہیں, مہنگائی کے خلاف, بجلی کے بلوں کے خلاف. چترال میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, افغان بارڈر پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے, کوئٹہ کے اندر یا بلوچستان کی اوور آل صورتحال کیا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. تو کون سا ایک چیلنج ہے جو بچا ہے
جس کو فیس نہ کرنا پڑ رہا ہو پاکستانیوں کو. جہاں تک کیلاشی کمیونٹی کا تعلق ہے تو NHCR کی رپورٹ ہے 2017 کی. اس کے مطابق جو فیکٹ سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوکلز جو ہیں ان کو لینڈ گریبنگ کے مسائل کا بھی سامنا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی مائنورٹی وہاں پر بنتی ہے تو پاکستان نے 80 کی دہائی کے بعد سے ایک ملیٹنٹ سوچ جس کو پروان چڑھانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، وہ جا کے ان کو انڈینجر کرتے ہیں. وہ ان سے جا کے سوال کرتے ہیں بھئی آپ وائن کیوں بناتے ہیں، آپ الکوہولک کیوں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے کلچر کا پارٹ ہے. لیکن یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ ملٹی کلچرل جو ایک سینس ہے وہ تو ہے ہی نہیں عوام کے اندر. وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی بالکل ہمارا رستہ اختیار کرے، جو ہم کرتے ہیں وہی سب کریں، جو ہم سوچتے ہیں وہی سب سوچیں، اور جو بات ہم لوگوں کے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں وہی نکالی جائے ان کے منہ میں سے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جو کمیونٹیز اس طرح کی ہیں وہ مزید انڈینجر ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ریلیجس انٹالرنس اس رپورٹ میں سامنے آتی ہے کہ اس کا بہت ایشو ہے. پور انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. ہر سال کیلاش کے اندر، ہر سال چترال کے اندر سیلاب آتا ہے. کوئی ایک شاید ایسا سال نہ ہو جس میں سیلاب نہ آیا ہو. کوئی روڈز نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں. 40% کے اراؤنڈ خواتین کی لٹریسی ہے، اس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی فوکس نہیں ہے. حالانکہ یہ وہ کمیونٹی ہے جس نے ہمیشہ سے ایک پروگریسو سوچ کو ایکسیپٹ کیا ہے، کو ایگزسٹنس کی بات کی ہے، کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا. اور ان کا میسیکر آج سے نہیں ہو رہا، بہت پرانا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2012 کے اندر بھی نورستان سے طالبان جو ہیں وہ یہاں گھس آئے تھے. کچھ بھیڑ بکریاں چرانے والے کیلاشی لوگوں کو انہوں نے مارا، بکریاں چھین لیں. 2017 کے اندر بھی طالبان کی ایک ویڈیو سرفیس کی جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ کیلاشی جو ہیں یہ کافر ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم پرانی تاریخ میں جائیں تو 1895 کی بھی تاریخ، جس طرح سے ہزارہ کمیونٹی کی ہے نا جو بلوچستان میں جن کا میسیکر ہوتا ہے، 1895 میں امیر عبد الرحمان جو کہ افغانستان کے رولر تھے، انہوں نے 5 دنوں کا ایک میسیکر کا حکم دیا. 5 دنوں تک ایک ہم نے دیکھا کہ کیلاش کمیونٹی کا وہاں پر ایک جنرل سلاٹر کیا گیا. اور آج تک کچھ لوگ جو ہے وہ امیر عبد الرحمان کا نام لے کے چڑھاتے ہیں ان لوگوں کو. اور یہاں فورس کنورژنز کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ خواتین سوشل پریشر میں آ کے جو شادیاں ان کی ہو جاتی ہیں جس میں کنورژن کر دی جاتی ہے. بالکل وہی کیس ہے. آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے جو سندھ کے حوالے سے میں نے بنائی تھی، جہاں سندھ میں ہندو خواتین کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے. جیسے ہی آپ بات کریں تو لوگ اپنا دماغ جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ان کی مرضی سے نہیں ہوا. تو بھائی مرد حضرات کو کیوں نہیں یہ دعوت مل رہی؟ میں تو ہمیشہ ایک ہی سوال کرتا ہوں. وہ الگ مسئلہ ہے. اب یہ سارے مسئلے ہونے کے باوجود یہ ایسی کمیونٹی جو کہ آرگیویبلی الیگزینڈر دا گریٹ کے ٹائم سے اس خطے میں آباد ہے، یہ پاکستان بننے سے ہزاروں سال پرانی بات ہے جب یہ کمیونٹی یہاں پہ رہائش پذیر ہے. اور اب ان کے لیے ہی وہ جگہ رہنے کے لیے عذاب بن چکی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پالیسیز جو ہم نے ہمیشہ سے پرسو کی. کوئی قصور نہیں ہے ان فوجی اہلکاروں کا جن کی جانیں جا رہی ہیں. قصور ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ TTP ہمارے بھائی ہیں اور یہاں آ کے بیٹھے. میں تو کہتا ہوں احتساب ہونا چاہیے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا، جنہوں نے وہاں جا کر چائے پی، جنہوں نے ان کو دعوت دی، ری سیٹلمنٹ کی باتیں کی اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھا. آج وہ پاکستان کے ہر خطے کو بارود سے اڑانے کا پلان کرتے ہیں. اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ اسلامی ریاست نہیں ہے. آپ لوگ دن رات ہمیں اسلام بیچتے ہیں، دن رات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اسلام کے عین اصولوں پہ قائم ہے، لیکن TTP آپ کے اسلام کو نہیں مانتی اور وہ آپ کو ایکسٹرمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ پھر بھی طالبان سمپتائزر ہیں. پھر بھی خواجہ آصف کہتا ہے کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں. طالبان کی بات کر رہے ہیں میں، خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے، ابھی 2 ہفتے پہلے فریڈم فائٹر کہا ہے انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو گڈ بیڈ طالبان والے لوگ ہیں وہ بھی آج کل وہ بھی بہت سے اس طرح کے ہیں جو پاورفل عہدوں کے اوپر موجود ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے افغان طالبان صحیح ہے، TTP غلط ہے. ابھی اسد علی طور جو کہ صحافی ہیں ان کے بقول میں کوٹ کر دیتا ہوں، علی وزیر سے جیل میں سوال جواب کے دوران کیا کہا جا رہا ہے کہ تم طالبان کے خلاف کیوں بولتے ہو، کیا تکلیف ہے تمہیں، تم آڑے آئے ہوئے ہو ہماری اس پالیسی کے جس میں ہم نے ری سیٹلمنٹ کروانی تھی. تو اس کو چپیڑیں کس بات کے اوپر پڑ رہی ہیں؟ کیونکہ وہ طالبان کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. تو جو طالبان کے اگینسٹ بات کر رہا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. جو اس کے سمپتائزرز ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ اتنے شان اور مرتبے کے ساتھ پروٹوکول دے رکھے ہیں. تو یہ صرف مسئلہ جو ہے یہ کیلاش کمیونٹی تک نہیں رہے گا، چترال تک نہیں رہے گا،
یہ پاکستان کی ایک ایک کونے ایک گلی تک پہنچے گا اگر آپ نے اس تھاٹ کو کینسل نہ کیا. اگر آپ نے سیکیورٹی وہاں پر بے شک اب پرووائڈ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ وہاں ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کھڑا ہو گیا نا کہ وہ علاقے اگر قبضے میں آ گئے ان کے تو وہی صورتحال ہو جائے گی جو 2008 سے پہلے سوات کے اندر تھی، جہاں پہ خونی چوک اور جو ہے وہ چوک چراہوں میں لاشیں لٹکا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے جس نے لاش اتاری اس کو بھی مار دیں گے. تو اگر اس صورتحال سے بچانا ہے آپ نے تو اب بھی وقت ہے اپیز کرنا بند کر دیں طالبان کو اور افغان گورنمنٹ کو. آج کا بیان میں سن رہا ہوں اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے، ہمیں امید ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے حملوں کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال کیوں نہیں ہوگی. اب بھی پاکستان یہ امید کر رہا ہے کہ افغان سرزمین کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہوگا. ہم امید کرتے ہیں. کیوں امید کرتے ہیں؟ اب میں تو امید نہیں کرتا. آئی ہیو نو ہوپس ایٹ آل. اٹ از کرسٹل کلیئر ٹو می دیٹ دے آر برادر ان آرمس. بالکل ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. آپ میری 10 سے 15 ویڈیوز پچھلے ایک سال میں اس سبجیکٹ پہ دیکھ لیجئے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. کنسسٹنٹلی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کوئی فرق نہیں ہے، نہ کوئی گڈ ہے نہ بیڈ ہے. تو ایک ایسی پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس میں آپ کیٹیگوریکلی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اب مزید ٹالریٹ نہیں کرنا. ہم نے اس تھاٹ کو پروان چڑھنے سے روکنا ہے. ہم نے اپنی ناردرن کمیونٹیز کو بچانا ہے، پشتون پاپولیشن کو، بلوچ پاپولیشن کو جو بارڈرنگ ایریاز میں موجود ہے، اور اب چترالی پاپولیشن کو بچانا ہے. یہ کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نیشنل ایکشن پلان کا ایک ڈاکومنٹ جو کہ آپ نے اے پی ایس کے 136 بچوں کے کٹنے کے بعد بنایا تھا، اس کو سیریس لیں خدارا. اس سوچ کو یہاں سے ختم کریں اور افغانستان کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں. کیونکہ اگر آپ خواجہ آصف کی طرح یہی سمجھتے رہے کہ وہ فریڈم فائٹرز ہیں یا یہ ہمارے بھائی ہیں یا ان کی سرزمین ہماری سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یو آر جسٹ فولنگ یور سیلف. تھینک یو.